ٹریفک جاری رہتی ہے۔ میں نے اس سڑک کو پہچان لیا جو مایاوتی کے عالی شان ہوٹل کی طرف جاتی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد میں ہوٹل پہنچ گیا۔ گاڑی میں نے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی، سامنے لگے آئینے میں دیکھ کر اپنے بالوں میں کنگھی پھیری اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ گاڑی کی چابی والی زنجیر گھماتا ہوٹل کی لابی میں آ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ مایاوتی کا کمرہ میں نے دیکھا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس سے وہ خفیہ راز معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا جس کو بتانے کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ مایاوتی کی مدد سے پاکستان میں بھارتی تخریب کاروں کے کسی دوسرے گروہ کا پتہ چل جائے گا اور میں مایاوتی کے ساتھ اس گروہ کو بھی جہنم میں پہنچانے کے بعد ہی سری نگر کا رخ کروں گا۔ مایاوتی نے اپنے چھوٹے سے کمرے میں مجھے خوش کرنے کا سارا بندوبست کیا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف بہت دھیمی روشنی والا ٹیبل لیمپ ہی پلنگ کے سرہانے کی جانب روشن تھا۔ فضا میں کسی غیر ملکی پرفیوم کی بڑی رومانوی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ مایاوتی نے گلابی رنگ کا ریشمی گاؤن پہن رکھا تھا جس میں سے اس کے جسم کے خطوط نمایاں تھے۔ میرے لیے یہ خطوط بے معنی ہو چکے تھے کیونکہ میں ان خطوط کی اصل حقیقت کو جان چکا تھا کہ یہ وہ پتھر ہیں جو منزل کی طرف جانے والے راستے میں محض اس لیے پڑے ہوتے ہیں کہ مسافر کو اس کی منزل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ مایاوتی نے پلنگ سے اٹھ کر میرا خیر مقدم کیا اور دروازہ بند کر کے پلنگ پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے تخریب کاروں کے اسلحہ بارود کے بارے میں پوچھا جس کا میں معائنہ کرنے گیا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مگر ان لوگوں کو ٹائم بم بنانے نہیں آتے، اسی لیے وہ دھماکے کے بعد زیادہ نقصان نہیں کرتے۔ مایاوتی کہنے لگی سر آپ کو چاہیے کہ امرتسر سے کوئی اس کام کا ماہر بلا لیں، بھگت رام اور میلا رام کو ایمونیشن کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ رپورٹ بھی میں امرتسر جا کر پیش کرنے والا ہوں، وہاں جو فیصلہ ہوگا اس پر فوراً عمل کیا جائے گا۔ میں نے مایاوتی سے براہ راست سوال کر دیا تم مجھے کوئی راز بتانے والی تھی، وہ کون سا راز ہے؟ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ یہ راز تم نے مجھے بتایا تھا۔ مایاوتی اٹھ کر دیوار میں لگی ہوئی الماری کے پاس گئی، اس میں سے 2 گلاس اور بوتل نکال کر اس نے میز پر رکھ دی اور انگریزی میں بولی سر پہلے تو آپ فریش ہو جائیں پھر راز کی بات ہوگی۔ میں نے کہا مایاوتی میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں اور جب میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ میں نے مایاوتی کے گلاس میں شراب کا ایک پیگ بنا دیا۔ ہاں تم بے شک پی سکتی ہو کیونکہ تم ڈیوٹی پر نہیں ہو۔ مایاوتی مجھ سے لاڈ پیار کے موڈ میں تھی۔ میں نے اپنے رویے سے اس پر واضح کر دیا تھا کہ میں اس موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے سگریٹ سلگا لیا اور اسے کہا تم بے فکر ہو کر مجھے راز بتا دو، میں تمہیں ایک بار پھر یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا نام کبھی نہیں آئے گا۔ مایاوتی نے شراب کے 2-3 گھونٹ پیے اور سگریٹ سلگانے کے بعد بولی سر آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ اس علاقے میں ہمارے بھارت ورش کا ایک سندھی ہندو مرچنٹ ڈانی بھی موجود ہے جس کو دلی کی حکومت نے بڑے وسیع اختیارات دے رکھے ہیں۔ میں ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ سگریٹ کا کش لگا رہی تھی۔ اس نے دھواں چھوڑتے ہوئے کہا سر اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی سرگرمیوں سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مرچنٹ ڈانی کے بارے میں بھگت رام اور میلا رام کو بھی علم نہیں کہ وہ ہمارے بھارت ورش کا کتنا بڑا اسپائی اس علاقے میں کام کر رہا ہے۔ پہلے مجھے بھی معلوم نہیں تھا مگر آپ جانتے ہیں کہ میں ہوٹل میڈیا میں ہوں جہاں ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک بار کراچی کے ایک بازار میں 2 تخریب کاروں نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 15-20 آدمیوں کو مار ڈالا۔ میں نے یہ خبر اخبار میں پڑھی تو خوش ہوئی کہ ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کا کام بڑی کامیابی سے کر رہے ہیں، لیکن اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ ایک دہشت گرد موقع پر پکڑا گیا تھا مگر دوسرے دہشت گرد نے موٹر سائیکل پر سے اس پر کلیشنکوف کا برسٹ مار کر اسے بھی ہلاک کر دیا تھا۔ مایاوتی نے یہ کہہ کر گلاس میں سے 1-2 گھونٹ شراب پیے اور خاموشی سے سگریٹ کے کش لگانے لگی۔ میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتی ہو، اس میں راز کی کون سی بات ہے؟ مایاوتی میرے قریب ہو گئی، کہنے لگی سر مجھے کسی نہ کسی طرح پتہ چل گیا ہے کہ یہ واردات بھگت رام اور میلا رام کی نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے مرچنٹ ڈانی نام کا ایک بھارتی دہشت گرد ہے جو کراچی کی مچھلی مارکیٹ سے کچھ فاصلے پر بظاہر کمیشن ایجنٹ کا کام کرتا ہے اور اس کے پاس 2 موٹر لانچیں بھی ہیں۔ ان میں سے ایک لانچ میں وہ اسلحہ وغیرہ چھپائے رکھتا ہے، کسی کو اس پر اس لیے نہیں شک پڑتا کہ وہ علاقے میں غریبوں اور بیواؤں اور یتیم بچوں کی مدد کرتا ہے اور اس نے ان کے وظیفے لگا رکھے ہیں۔ میں نے کہا لیکن تم کہنا کیا چاہتی ہو، مجھ سے اصل بات بیان کرو۔ مایاوتی نے کہا سر میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں اور صرف آپ ہی سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ مرچنٹ ڈانی ہماری کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مایاوتی ہلکے ہلکے سرور میں تھی، کہنے لگی سر آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ ہم پاکستان میں بم دھماکوں اور مختلف جگہوں پر فائرنگ کرنے کی اگرواد کی وارداتوں کے لیے بعض اوقات مقامی لوگوں کو بھی ہائر کرنا پڑتا ہے۔ ہم انہیں الگ الگ واردات کے عوض بھارتی رقم ادا کرتے ہیں اور یہ رقم ہماری دلی کی حکومت کے خزانے سے ادا کی جاتی ہے۔ میں نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا ان مقامی لوگوں میں یہاں کے مسلمان بھی ضرور ہوتے ہوں گے؟ مایاوتی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا نو سر، کوئی مسلمان خواہ وہ اپنی حکومت کے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کا خون بہانے پر کبھی تیار نہیں ہوتا، خاص طور پر کوئی مسلمان کسی مسجد میں بم گرانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو پھر تم لوگ ایسے آدمی کہاں سے لاتے ہو؟ مایاوتی کہنے لگی سر بہت سے ہندو اسمگل ہو کر پاکستان میں لائے گئے ہیں، ان میں سے ہم ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اب مستقل طور پر پاکستان میں رہتے ہیں، ان میں سے ہمیں ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو معقول معاوضہ لے کر ایسی وارداتیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سر اصل راز کی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مرچنٹ ڈانی اس کام کے لیے بہت کم روپے دے کر اناڑی ہندو نوجوانوں کو ہائر کرتا ہے۔ وہ دلی حکومت سے ایک واردات کے 10,000 روپے وصول کرتا ہے مگر واردات کروانے والے کو صرف 2,000 روپے دیتا ہے، چونکہ وہ آدمی اناڑی ہوتا ہے اس لیے راضی ہو جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اکثر وارداتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ جہاں فائرنگ کرنے اور بم کے دھماکے سے 100 آدمیوں نے ہلاک ہونا ہوتا ہے وہاں صرف 5-10 آدمی ہی ہلاک ہوتے ہیں۔
मायावती ने भारतीय दहशतगर्दों के मास्टर स्पाई मर्चेंडानी के खिलाफ काफी जहर उगला था। उसकी बातों से मैंने ये अंदाजा लगाने में देर न की कि मायावती को हिंदू मास्टर स्पाई मर्चेंडानी से कोई जाती दुश्मनी है। मगर मुझे ये फायदा हुआ था कि एक और भारतीय दहशतगर्द का सुराग मिल गया था और ये दहशतगर्द बड़ा अहम और मास्टर स्पाई था जिसको खत्म करना बहुत जरूरी था। मैंने मायावती से कहा, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ, मुझे मर्चेंडानी का पूरा पता बताओ। मैं सबसे पहले खुद वहाँ जाकर उस पर अपना आप जाहिर किए बगैर उसका सर्वे करना चाहता हूँ। मुझे मालूम हो जाएगा कि वो किस किस्म का आदमी है। उसके बाद मैं उसकी फुल रिपोर्ट बनाकर दिल्ली सेक्रेटेरिएट को रवाना कर दूंगा और यकीन करो कि उसे फौरन वापस इंडिया बुला लिया जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा आदमी भेज दिया जाएगा। मायावती बड़ी खुश हुई, कहने लगी, लेकिन सर प्लीज इस सारी कार्रवाई में मेरा कहीं नाम नहीं आना चाहिए। मैंने कहा, तुम मर्चेंडानी से डरती क्यों हो? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि दिल्ली ऑफिस तुम्हारी कारकर्दगी पर खुश होगा कि तुमने एक नाअहल शख्स की नाअहलियत को बेनकाब किया है। मायावती बोली, फिर भी सर प्लीज मेरा नाम जाहिर न करें, मुझे मर्चेंडानी से सचमुच डर लगता है, उसने बड़े बदमाश पाल रखे हैं। मुझे मायावती की इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उससे मर्चेंडानी के घर का पूरा पता हासिल कर लिया और जब उठकर जाने लगा तो मायावती ने मेरा बाजू पकड़ लिया। सर आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मैंने आपके लिए माश की दाल खास तौर पर बनवाई है, आप प्लीज यहाँ बैठे, मैं खाना मंगवाती हूँ, अभी एक सेकंड में प्लीज। भूख मुझे भी लग रही थी। मुसीबत ये थी कि इस औरत ने मुझे भी हिंदू समझते हुए मुर्ग मुसल्लम की जगह दाल का बंदोबस्त कर रखा था। बहरहाल मैं बैठ गया। मायावती ने पलंग से उतरने के बाद रेशमी गाउन की डोरी कमर पर बांधी, एक शाल कंधों पर ओढ़ी और कमरे से निकल गई। उसके कमरे के बाहर ही राहदारी में टेलीफोन लगा हुआ था। मुझे उसके फोन पर बातें करने की आवाज आई। उसने किसी से फोन पर कहा था कि खाना जल्दी ले आए। वो कमरे में वापस आई तो उसके कदम जरा से डगमगाए। मैंने उसे सहारा दिया तो वो मेरे साथ लग गई। मैंने उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, मायावती तुम्हें ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। उसने मेरी तरफ हाथ जोड़कर देखा और आजिज़ी से कहा, सर भगवान की कसम खाकर कहती हूँ मैं रोज नहीं पीती, कभी कभी रात को थकान दूर करने के लिए पी लेती हूँ और वो भी एक डबल पैक से ज्यादा नहीं, लेकिन आज आपके आने की खुशी में 3 पैक पी गई हूँ। सर मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी रिपोर्ट में ये न लिखिएगा कि मैं रात को ज्यादा शराब पीती हूँ। मैंने उसको तसल्ली दी कि मैं उसकी शराब का जिक्र नहीं करूंगा और उसकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट दिल्ली भिजवाऊंगा। वो खुशी से निहाल हो गई। अब मैं ये सोच रहा था कि इस मायावती का क्या करूं, क्योंकि मर्चेंडानी को खत्म करने से पहले मायावती को भी खत्म करना जरूरी था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।